25 تاریخ ہے عرس ان کا، 25 تاریخ ہے عرس ان کا، 25 تاریخ ہے عرس ان کا، دھومیں مچاؤ جشن رضا ہے، دھومیں مچاؤ جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا۔ اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے دسترا سے کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، قادری یمنا رأیا غوث اعظم کی ظلم، قادری یمنا رأیا غوث اعظم کی ظلم، نبض شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی ظلم، قادری یمنا رأیا غوث اعظم کی ظلم، نبض شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی ظلم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم غریبوں کے آقا، بے سہاروں کی سہارا، بے چاروں کی چارہ، انی سے بے کسا، چارہ درد بندہ، حضور پاک صاحب لولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پڑے باواز میں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا طبیبنا وملجانا وماوانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائی و عافیت الابدان و شفائی و نور الابصار و زرائی و آل آلہ و صحبہ وبارک وسلم دائم سرمدا۔ احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں، احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں۔ اے عاشق رسالت سرکار اعلی حضرت، اے عاشق رسالت سرکار اعلی حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، اور ایمان کا خزانہ، ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے صدقے، ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے صدقے سرکار کی عطا سے تم نے عطا کیے ہیں، اور یوں کہہ لیجیے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا لیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا لیے ہیں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ بڑے مبارکباد ہیں ہم حضرات کہ آج ہم ایک ایسی معزز مکرم محتشم ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے کہ جس نے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں قربان کر دی، جس کا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ میں گزرا، جس کا ایک ایک پل خدمت دین خدا میں گزرا، اور جس کا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ میں جلتا ہوا دل لے کر گزرا، وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ذات امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت، فخر اہل سنت کی ذات ہے، جس کو کوئی کہتا ہے کہ وہ تفسیر کا امام ہے، کوئی کہتا ہے وہ حدیث کا امام ہے، کوئی کہتا ہے وہ فقاہت کا امام ہے، کوئی کہتا ہے وہ بلاغت کا امام ہے، کوئی کہتا ہے وہ طباعت کا امام ہے، کوئی کہتا ہے وہ درسیات کا امام ہے، کوئی کہتا ہے وہ دینیات کا امام ہے، کوئی کہتا ہے وہ عصریات کا امام ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس ذات کے اندر سارے علوم و فنون جمع ہے اس ذات کا نام احمد رضا خان ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں۔ اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں اور جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، ان تمام کو معائنہ کریں، ان کا مشاہدہ کریں،
اور جا کر ان کا تجربہ کریں اور معلوم کریں کہ یہاں پر کتنے علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں، تو آپ کو اگر حد ہوگی تو کہیں پر 50 علوم کا علم حاصل دیا جاتا ہوگا تو زیادہ ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے تو 70-80 علوم کا علم دیا جاتا ہوگا، مگر وہاں پر علوم تو دیے جاتے ہیں مگر مہارت تامہ نہیں دی جاتی ہے۔ اگر کسی کو صرف کا علم دیا تو بتا دیا کہ عربی حل اس طرح کی جائے گی، بلاغت کا علم دیا تو اتنا بتا دیا کہ عربی کے اندر حسن ایسا آئے گا، فقاہت کا علم دیا تو اتنا بتا دیا کہ قرآن کا مسئلہ اس طرح نکلے گا، حدیث کا علم دیا تو اتنا بتایا کہ رسول پاک کی حدیث اس طرح مروی ہے، اگر تفسیر کا علم دیا تو یہ بتا دیا کہ قرآن کی تفسیر اس کی یہ ہے اور یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی، مگر جس ذات کو یہ معلوم ہو کہ یہ آیت کریمہ فلاں مقام پر نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کے نزول کا وقت یہ ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یہ سفر میں نازل ہوئی، حجر میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، اس آیت کریمہ سے کون سے مسئلے نکلیں گے، اس حدیث پاک سے کون سا مسئلہ استخراج ہوگا، حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، مجروح ہے، اور جو اس کے اقسام ہے اس کو اگر لے لے، پھر فقاہت کی بات کرے تو فقاہت میں مسئلہ کون سا ہے، فرض کا ہے، واجب کا ہے، استحباب کا ہے، مستحب کا ہے، نفل کا ہے، حرام کا ہے، حلال کا ہے، مکروہ تحریمی کا ہے، تنزیہی کا ہے، یہ سارے علوم اگر کوئی ایک ذات جاننے والی ہے تو وہ ذات اس ذات کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اعلیٰ حضرت کے اندر اللہ کریم نے ابھی اس کا حال کے اندر اگر جائزہ لیا اور اس کو محققین نے پرکھنے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو کتنے علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی، اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم میں علم حاصل تھا، اور علم نہیں بات کر رہا ہوں میں، مہارت تامہ یعنی اس علم کا اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی جز ہوتے ہیں اور اس کی جتنی معلومات ہو سکتی ہے، اس کے تعلق سے جتنی باتیں ہوتی ہیں، ان تمام باتوں کو جاننا ایک علم کے تعلق سے، اس طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو 108 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ کتنے علوم پر؟ 108 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی، الحمدللہ۔ اور یہ فیضان کہاں سے ملا تھا؟ یہ مکتب کی کرامت نہیں تھی، یہ صرف اور صرف اگر صدقہ تھا تو رسول پاک کی بارگاہ کا صدقہ تھا، یہ صرف اگر یہ علم ملا تھا تو یہ علم لدنی تھا، اگر یہ علم آپ کو حاصل ہوا تو آپ کی محنت سے تو حاصل ہوا ہی ہوا، مگر جو عشق کا شمعہ دل کے اندر جل رہا تھا، وہ عشق کا شمعہ جب جیسے جیسے روشن ہوتا تھا اور جب وہ اس کی دل کی بڑھاس بڑھتی تھی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پر سارے علوم کھلتے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے اگر کسی نے عربی میں سوال کیا تو آپ نے عربی میں جواب دیا، کسی نے انگلش میں سوال کیا آپ نے انگلش میں جواب دیا، کسی نے اگر سائنس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ جس مقام پر، جس محل پر، جس موقع پر آپ سے سوال کیا جاتا تھا، آپ اسی مقام پر، اسی لینگویج کے اندر، اسی انداز کے اندر، اسی کے سمجھ کے مطابق آپ اس کا جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے جواب دینے کا انداز آپ دیکھیں، اگر کوئی سوال کرتا تھا کہ حضور اس مسئلے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیے، شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے، تو اعلیٰ حضرت اگر ایک بات لکھ دیتے کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، یہ شریعت میں جائز ہے ناجائز، اتنا لکھ دیتے تو جواب ہو جاتا، مگر نہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب قلم اٹھاتے تھے، جب آپ کا قلم چلتا تھا تو وہ قرآن و حدیث کا انبار لگاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا تھا، قرآن پاک کی سارے آیتیں جو اس سے لنکڈ ہوتی تھی، اس سے متعلق ہوتی تھی، وہ ساری آپ جمع کر دیتے تھے۔ حدیث پاک اس کے متعلق جتنی بھی ہوتی تھی آپ سب لا کے جمع کر دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کا، ائمہ مجتہدین کا، امام اربعہ کا، خلفاء اربعہ کا، اس کے متعلق جو موقف ہوتا تھا وہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک سوال کے اندر 150 صفحات کا جواب موجود ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک سوال کے اندر کہیں 200 صفحات میں جواب موجود ہے، کہیں
کہیں پر آپ نے ہزاروں اور کہیں پر آپ نے سینکڑوں احادیث کریمہ پیش کر کے اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہ دور کچھ ایسا نازک دور تھا، وہ پرفتن دور تھا۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے تھے کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، حضور کو معاذ اللہ کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایسے بات چل رہی تھی اور جب لوگوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا تھا، ان کے آیت کو متزلزل کیا جا رہا تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ محمد یا علی کو، محمد کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ حضور قیامت میں کیسے بخشش کرائیں گے، وہ اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے ہیں تو امت کی بخشش کیسے کرائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے پرفتن دور کے اندر جب یہ کہا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ایک اللہ سے مدد مانگی جائے، ایسے پرفتن کے اندر دور کے اندر جب ہمارے ایمان اور عقیدے کو چھینا جا رہا تھا، ہمارے سینوں سے عشق مصطفیٰ کا چراغ بجھایا جا رہا تھا، تو اللہ کریم نے بریلی کی سرزمین پر اس مرد کلندر کو پیدا فرمایا تھا کہ جس نے اپنی قلم کی نوک سے ان باطل مذہبوں کے ایسے سر قلم کیے تھے کہ آج تک دیوبندیت کے اندر زلزلہ اعلیٰ حضرت کے نام سے آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب قلم میں اٹھاتے تھے تو خود کہتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں گار ہے، کہ سچائی زوئی کا بار ہے، یہ بار بار سے پار ہے۔ اور جب کوئی گستاخی کرتا تھا، جب کوئی یہ کہتا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، جب سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اس وقت اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا تھا اور کہتے تھے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برکبار، کل کے رضا ہے، یہ رضا کا قلم جو ہے کل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برکبار، اب آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ انہوں نے گستاخی کس کی شان میں کی ہے؟ انہوں نے یہ کہا جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ارے وہ قرآن پاک کی اس آیت پاک کا انکار کرتا ہے۔ 22 پارے کی آیت پاک ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے، میں آپ کو بتا دوں ما آتاکم الرسول، یہ ما جو ہے یہ عمومیت کے لیے ہے، جو کچھ رسول تمہیں دے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، دنیا کی چیز دے، آخرت کی چیز دے، جنت دے، دوزخ دے، کوئی بھی چیز دے، کوئی قید نہیں ہے، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ اب آپ بتائیے کہ وہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ جس کے پاس سب کچھ ہوگا وہی تو دعویٰ کرے گا، جس کے پاس سب کچھ ہوگا وہی تو دعویٰ کرے گا۔ رب ذوالجلال کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، سارے خزانے کی کنجیاں رسول پاک کی بارگاہ میں ہے، سارا خزانہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے منع فرمائے اس چیز سے رک جاؤ۔ اب اگر حضور کسی کام کا حکم دے تو یہ کیا حضور کا اختیار نہیں؟ اچھا چلو اب آئیے حدیث پاک کے اندر جب ڈوبا ہوا سورج پلٹ رہا تھا، کیا حضور کا اختیار نہیں؟ چاند سے انگلی سے اشارہ کیا، چاند بھی اپنا سینہ چیر رہا ہے، یہ حضور کا اختیار نہیں؟ اگر آپ نے انگلی سے اشارہ کیا درخت زمین کی جڑ کو چیرتا ہوا قدموں میں آیا، یہ حضور کا اختیار نہیں؟ آپ نے اپنا لعاب دہن تھوک کے اپنا تھوک مبارک پانی کے اندر ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا، یہ حضور کا اختیار نہیں؟ آپ نے اگر تھوک اپنا حضرت علی کی آنکھ میں ڈالا تو آپ کے آنکھوں میں روشنی آ گئی، یہ حضور کا اختیار نہیں؟ حضور کو اختیار تھا، آپ جو چاہیں کرے، جس نیت سے کرے، اللہ کریم وہ کام آپ کو پورا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان معاملات پر بدعقیدوں نے حملہ کیا تھا کہ محمد یا علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تھا اور سینکڑوں احادیثیں اس بات پر پیش کر دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری جہاں کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، اور اپنے شعر میں یوں کہتے ہیں کہ مالک کونین ہے پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں کہ ان کے خالی ہاتھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ نظریہ کس نے دیا؟ جب ہمارے عقیدے پر یہ حملہ ہوا کہ محمد یا علی محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اگر اس وقت اعلیٰ حضرت نہ ہوتے اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم پر یہ واضح نہیں کرتے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سب کچھ دے دیا ہے، تو آج ہمارا ایمان کا کیا حال ہوتا؟ ارے وہی دور تھا جس دور میں کسی نے یہ کہا تھا کہ نبی کا علم تو ایسا ہے
جیسے چوپائیوں کا علم ہے معاذ اللہ۔ نبی کے علم کو جب جانوروں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی تھی اور نبی کے مقام کو گھٹایا جا رہا تھا، وہ جانتے نہیں تھے، پڑھتے تھے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے سینے سے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ وہ بھی پڑھ رہے تھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا ہے، مگر ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے تھے۔ وہ نبی کی شان کو گھٹانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، محمد کے پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ عبارتیں اعلیٰ حضرت کے سامنے آتی ہے، ایک عاشق کے بارے میں، ایک عاشق کے سامنے اس کے محبوب کی باتیں آتی ہے، کوئی رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتا، جب اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ باتیں آئی تو اعلیٰ حضرت کا قلم پھر یہ کہتا ہوا اٹھا، جن کے رضا ہے خنجرے خوکار برکبار، آدھا سے کہہ دو اب خیر منائے نہ شر ہے۔ اعلیٰ حضرت پیش کرتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ علم غیب پہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیت کریمہ پیش کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب ہم نے آپ کو وہ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو وہ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حضور نہیں جانتے تھے کل کیا ہوگا، حضور نہیں جانتے تھے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حضور نہیں جانتے تھے جنت کیا ہے، حضور نہیں جانتے تھے دوزخ کیا ہے، مگر اللہ کریم نے اپنے محبوب کے بارے میں قرآن پاک کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرما کر قوم کو درس دے دیا اور بتا دیا ما علمکا ما لم تکن تعلم، محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا۔ ان کی عقل و آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، نہیں دیکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت دوسری دلیل پیش کرتے ہیں وما هو علی الغیب بدلیل، یہ نبی ہے جو غیب بتانے میں مخالف نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں آپ، ان لوگوں نے جب رسول پاک کے علم غیب پہ حملہ کیا، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ اس دور کے اندر جب اعلیٰ حضرت کھڑے نہیں ہوتے اور قرآن پاک کی وہ ساری آیتیں جو رسول پاک صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے، وہ ساری حدیثیں جو رسول پاک کے علم غیب پہ دلالت کرتی ہے، اگر اعلیٰ حضرت پیش نہ کرتے تو ہمارا ایمان بھی نہ جانے کس طرح کا ہو جاتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، انہوں نے ہمارے عقائد کی حفاظت کی۔ جب کسی نے یہ کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تبارک تعالیٰ وسلم قیامت کے دن شفاعت نہیں کرا سکتے معاذ اللہ، تو پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تھا اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دلائل پیش کیے تھے، اور ایسے دلائل پیش کیے بلکہ شفاعت پہ تو اعلیٰ حضرت نے نہ جانے کتنے رسائل لکھے ہیں، علم غیب پہ اعلیٰ حضرت نے نہ جانے کتنے رسائل لکھ دیے ہیں۔ سارے دلائل جو قرآن و حدیث کے تھے، وہ سارے اقوال جو اولیاء جو ہمارے اسلاف کرام سے چلتے آ رہے تھے اور بزرگان دین سے چلتے آ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے اندر وہ سارا سرمایہ جمع کر دیا اور لوگوں کو پیغام دے دیا، یہ بتا دیا کہ اگر اب کوئی باطل مذہب تمہارے ایمان کو ڈگمگانا چاہے تو تم میری ایک کتاب کو اٹھا کے مطالعہ کر لینا۔ جس ٹاپک پہ تم کتابیں اٹھاؤ گے انباروں کا انبار نظر آئے گا، حدیثوں کا ڈھیر نظر آئے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی، جس ٹاپک پہ قلم اٹھایا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا۔ اب پانی کا پانی کیسے ہوتا معلوم ہے؟ جب لوگوں سے پوچھا کہ پانی کی کتنے قسمیں ہیں تو کسی نے کہا کہ 10 قسمیں ہیں، کسی نے کہا کہ 20 قسمیں ہیں، کسی نے کہا کہ 2 قسمیں ہیں، کسی نے کتنی قسمیں بتائی، کسی نے کتنی قسمیں بتائی۔ اب یہ سوال جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں، پانی کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ اٹھائیے فتویٰ رضویہ شریف۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے پانی کا پانی اس طرح کر دیا، 300 قسمیں پانی کی آپ نے شمار فرما دی، پانی کی 300 قسمیں شمار فرما دی۔ اب بتائیے آپ، پانی 2 طریقے کا ہمارے سامنے، ایک پاک ناپاک، مگر اعلیٰ حضرت نے جب اس کی تفصیل کرنا چاہا تو پانی کی بھی 300 قسمیں بتا دی۔ یہیں تک ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کو اللہ کریم نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ جو سوالات آپ سے 500 سال پہلے علماء سے حل نہیں ہوئے تھے، وہ ان سوالات کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ جب سوال آیا، بڑا اہم سوال ہے، توجہ دے آپ حضرات، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سوال یہ آیا کہ قرآن افضل ہے یا حضور پاک افضل ہے؟ کیا سوال تھا؟
قرآن افضل ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کچھ علماء کا ذہن اس طرف گیا کہ قرآن افضل ہے. کسی نے سوچا کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ سب حضور کا صدقہ ہے، چاہے قرآن ہو چاہے اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں ہو، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کسی نے یہ کہا کہ حضور افضل ہے. کچھ لوگ خاموش ہیں کہ قرآن بھی ہم کچھ نہیں کہتے. تو یہ 500 سال سے مسئلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، اس کا صحیح سولوشن اور صحیح حل کسی نے نہیں بیان کیا. سب کی زبانیں خاموش ہو گئی. جب اعلیٰ حضرت کے سامنے وہ سوال آیا تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فقیر کے نزدیک، دیکھیں آپ بادشاہ والا کام کریں گے اور کہتے ہیں فقیر کے نزدیک یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. اگر قرآن سے مراد یہ قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تختی ہے اور اس پہ جو لکھی ہوئی سیاہی ہے اور اس کی سیاہی، اس کا قلم، اس کا گتا، اس کا پیپر، اگر یہ مراد ہے تو اس سے رسول پاک افضل ہے. کیونکہ یہ ہے مخلوق، یہ ہے مخلوق. کاغذ بھی مخلوق، تختہ بھی مخلوق، سیاہی بھی مخلوق. جو مجسمہ قرآن پاک کا ہمارے سامنے ہے یہ مخلوق ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر قرآن پاک سے مراد یہ قرآن پاک ہے تو حضور افضل ہے، اس لیے کہ مخلوق میں سب سے افضل ذات اگر کسی کی ذات ہے تو وہ رسول پاک کی ذات ہے. اور اگر قرآن پاک سے مراد وہ قرآن پاک ہے جو لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے تو وہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. تو اس لیے وہ قرآن پاک افضل ہے. تو ایسے ایسے مسئلوں کی گتھیاں اعلیٰ حضرت سے سلجھا دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات مقدسہ کوئی معمولی ذات نہیں تھی. یہ عرب و عجم نے تو آپ کو مانا ہی تھا، عجم کے لوگوں نے آپ کے علم کا سکہ مانا تھا. اعلیٰ حضرت جب مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے تھے، جب مکہ المکرمہ پہنچے تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ ہوا چلا کر رکھی تھی اور حضور کے علم غیب کے تعلق سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے اور صرف علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. جب اعلیٰ حضرت جب وہاں پر پہنچے تو کسی نے کہا شریف مکہ سے کہ یہاں پر ہندوستان سے ایک مولانا آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے اور وہ بدعت کو بڑا فروغ دیتے ہیں. اب وہ شریف مکہ بڑے سلجھے ہوئے ذہن کے تھے، انہوں نے جا کر ڈائریکٹ ان سے کچھ ڈائریکٹ سوالات نہیں کیے، اپنے آدمی کو بھیجا اور کہا کہ ان سے پوچھو علم غیب کے تعلق سے کیا کہتے ہو. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی وہ کیفیت کیا تھی؟ آپ بخار کی شدت میں لرزہ بندہ اندام تھے، بخار سے آپ کا بدن کانپ رہا تھا، آپ بخار میں ملول تھے اور آپ کے بدن کے اندر طاقت نہیں تھی. مگر جب بات آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر، جس کے خاطر کو اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی گزاری ہے کہ جس نے بھی ناموس رسالت پر، علم مصطفیٰ پر انگلی اٹھائی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے پھر اپنا خیال نہیں رکھا، اپنی ذات کا خیال نہیں رکھا، بلکہ پھر آپ نے قلم اٹھایا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا آپ کیا کہتے ہیں رسول پاک کے علم کے بارے میں؟ آپ نے ہم نے سنا ہے آپ رسول پاک کے بارے میں کہتے ہیں اللہ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے. یہ سوال ہمارا ہے، ہمیں اس کا جواب چاہیے. اب اعلیٰ حضرت کی طبیعت ناساز تھی، مگر اس وقت دیکھیں آپ اب اعلیٰ حضرت کے پاس میں نہ کوئی لائبریری تھی، نہ کوئی کتابیں تھی، نہ کوئی کتابوں کا دفتر تھا. اعلیٰ حضرت حج کی نیت سے تشریف لے گئے تھے، قلم پاس میں تھا، کچھ ضروریات کے کاغذات تھے، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی باری آئی تو پھر اعلیٰ حضرت نے یہ کہتے ہوئے قلم اٹھایا کن کے رضا ہے خنجر خوکار پر کے بعد آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ سر کرے. اب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو علم غیب کی ساری قسمیں بیان کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آیت کریمہ اللہ کریم نے نازل فرمائی تھی اور جو حدیث پاک جتنی بھی تھی وہ ساری حدیثوں کو لکھا اور پھر جب شریف مکہ کے سامنے پیش کیا. وہ کتنی دیر میں لکھی تھی؟ صرف 8 گھنٹے کے اندر 150 صفحہ پہ پوری کتاب عربی زبان کے اندر 8 گھنٹے کے اندر 150 صفحہ کی کتاب لکھ کر ان کے ہاتھ میں دے دی. پہلے اس بات پر ان کو حیرت ہوئی یہ تو عرب عجم کے رہنے والے ہیں، عرب کے نہیں ہیں، عربی کے اندر لکھا 8 گھنٹے میں کیسے لکھ دیا؟ بخار کی تپش ہے. مگر جب شریف مکہ کے سامنے اس کتاب کے ورق
پلٹنے شروع کیا، اور جب اعلیٰ حضرت نے دلیلوں کے انبار لگائے ہیں اور وہ دلیل اعلیٰ حضرت کے سامنے آتی گئی، اعلیٰ حضرت ان دلائل کو پیش کرتے گئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے گئے، تو وہ سارے لوگ جن کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے وہ دلائل دیکھ کر سب لوگوں نے اپنی باتوں سے رجوع کیا، اور سب لوگوں نے یہ کہا یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ حدیث کا بھی امام معلوم ہوتا ہے، تفسیر کا بھی امام معلوم ہوتا ہے، فقاہت کا بھی امام معلوم ہوتا ہے، اس سے اچھا موقع ہمارے پاس نہیں آئے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب ان سے ایک دو حدیثیں پڑھ کر ان کے شاگرد کیوں نہ بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا مقام، وہاں پر مکہ المکرمہ کے اندر بڑے بڑے شیوخ آپ کے بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ہمیں ایک دو حدیث پڑھا کر سند حدیث عطا فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث پڑھاتے ہیں، سند حدیث عطا فرماتے ہیں، اپنے شاگردوں کو شامل فرماتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے علم کا مقام ہے۔ اور آپ دیکھیں، اب میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، باتیں اتنی ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اگر بیان کروں تو الحمدللہ اتنا یقین ہے کہ آپ تھک جائیں گے، میں نہیں تھکوں گا، مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوگا اگر تعالیٰ توفیق دی تو۔ بہت سارے معاملات ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق و عرفان کا جام پلایا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح تعلیم ہے اس راہ پر لا کر کھڑا کیا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، درست عقیدہ، وہ ہمیں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ بتایا، عشق مصطفیٰ کے اندر کس طرح اپنے سینے کو جلانا چاہیے وہ ہمیں عقیدہ بتایا، کیونکہ اعلیٰ حضرت اس دور کے اندر آئے ہیں کہ جس دور میں کیا تھا، شرک تھا، جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چینچے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، ایک کرن پھوٹی سیرت تسکی کی سیرت، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو احمد رضا کہنے لگے، ختم رسومت ختم رسول کا پاسبہ کہنے لگے، ایک قوم کے ایمان اور حرمت کے لیے بات زندہ باد، زندہ باد اے احمد رضا خان زندہ باد۔ میں اپنی گفتگو کے اندر جو بھی باتیں اگر مجھ سے شریعت کی خلاف ورزی کے اگر متعلق کوئی باتیں نکلی ہو، تمام حاضرین کو گواہ بنا کر دعا کرتا ہوں، اللہ کریم معاف فرمائے۔